سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، سب سے بڑی حقیقت خدا کی ذات ہے۔ اگر ہم تمام دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریں لیکن خدا کو نہ پہچانیں، نہ جانیں، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق کے بارے میں جانیں اور خود اسے جانیں، لیکن ہماری عقل ناقص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ذات کامل کے بارے میں جان سکیں۔ ہمارا محدود ذہن اس لامحدود ذات کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ اس لیے ہم محتاج ہیں کہ خدا خود ہمیں اپنے بارے میں بتائے۔ اس لیے ہم الہام کے محتاج ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خود خدا کا کلام اس خالق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک بات جس پر خدا کے کلام بائبل نے بہت زور دیا ہے وہ خدا کی وحدانیت ہے، یعنی اس حقیقت کا انکشاف کہ خدا ایک ہے۔ خدا تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم سے رب جلیل نے کہا، تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ خدا کا کوئی مثیل، کوئی عدیل، کوئی نظیر، کوئی اس کی مانند ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے بت تراشی اور بت پرستی کی سخت ممانعت کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی معرفت فرمایا، میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، نہ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ جب بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے اور فرعون کے مظالم سہتے ہوئے ایک عمر گزر گئی تو خدا نے انہیں اس ظالم کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا، سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ غرض قدم قدم پر اور زندگی کے ہر موڑ پر لوگوں کو بتایا گیا کہ خدائے واحد کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ اس قوم کا کلمہ ہی یہ بن گیا کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ بائبل مقدس نے جس انداز میں شرک کی تردید کی ہے اور جس زور شور سے کی ہے، اس کی مثال کسی دوسری کتاب میں ممکن نہیں۔ بائبل صرف یہی نہیں کہتی کہ کوئی دوسرا خدا نہیں، بلکہ یہ بھی کہ دوسرا خدا ممکن نہیں۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ خدا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح خدا کے وجود سے انکار کم عقلی کی دلیل ہے، اسی طرح یہ ماننا
کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں ٹیڑھی عقل کی نشانی ہے۔ بائبل نے تو عقیدہ وحدانیت پر اتنا زور دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے، اس کی پیشین گوئیاں بھی سچی نکلیں اور معجزات کا ظہور بھی اس کے ہاتھوں پر ہو، لیکن وہ شرک کی تعلیم دے تو اسے مت مانو۔ سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ خدا کس طرح اپنی توحید کے بارے میں غیور ہے اور کس طرح کتاب مقدس اس کی وحدانیت پر زور دیتی ہے۔ اسی عقیدے کے پیش نظر بتوں کے بنانے اور انہیں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہماری عبادت اس کے لیے اور صرف اس کے لیے مخصوص ہے، بلکہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو اس کی حکمرانی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عالم شرع نے مسیح سے پوچھا کہ توریت کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو خدا کے اس پیارے مسیح نے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ توریت کے یہ الفاظ جو مسیح نے دہرائے اور جنہیں مسیح کی مبارک زبان نے بڑا اور پہلا حکم کہا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جب تک انسان کے دل، اس کی جان، اس کی عقل کے ایک ایک کونے میں خدا کی بادشاہی قائم نہ ہو، وہ انسان وحدانیت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ جو شخص سجدہ تو صرف ایک خدا کو کرتا ہے، لیکن ذہن کے گوشوں میں اور دل کے کونوں میں خواہشات کے بت سجائے بیٹھا ہو، وہ توحید خالص کا قائل کہاں سے ہوا؟ جو شخص رات دن اپنی ذات کے بت کی پوجا کیے جائے، اس کے توحید پر ایمان کے دعوے بے معنی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ انسان نے اپنے ذہن میں محفوظ گوشے بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ خدا کی ذات کا گزر نہیں ہونے دیتا۔ ان محفوظ گوشوں میں انسان نے خود اپنی ذات کے بت نصب کر رکھے ہیں جہاں وہ انہیں عملاً سجدہ کرتا رہتا ہے۔ کیا انسان کی یہ حرکتیں اس بات کی غمازی نہیں کرتی، اس حقیقت کا پتہ نہیں دیتی کہ انسان نے عقیدہ وحدانیت کو اپنے دلوں اور ذہنوں میں کوئی جگہ نہیں دی؟ یہ صرف اس کے سجدوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں، اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اپنے دلوں اور ذہنوں میں بٹھائے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں تاکہ وہ ہمارے دل، ہماری جان اور ہماری عقل کا جائزہ لے اور ان میں چھپے ہوئے نادیدنی، نہ نظر آنے والے بتوں سے ہمیں نجات بخشے۔ خدا کرے کہ سامعین آپ بھی یہ سب سے بڑے اور پہلے حکم کی اصلیت کو سمجھ سکیں، اپنے دل، جان اور عقل کو خدا کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہر قسم کی بت پرستی سے پاک و صاف کر دے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اس عقیدہ وحدانیت کی اصل کو سمجھ سکیں۔ خدا کرے کہ ہم بت شکن ہوں، چاہے وہ ہماری ذات کا بت کیوں نہ ہو، اور خدا نہ کرے کہ ہم بت پرست ہوں۔ ہم ایک ہی خدا کو ماننے والے ہوں اور اپنی حرص و ہوا، خواہشات، تعصبات کو خدا کا درجہ دینے والے نہ ہوں۔ خدا ہمیں خود ساختہ یعنی اپنے بنائے ہوئے بتوں سے بچائے۔ خدا کرے
کہ آپ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہہ سکیں، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ آمین۔